بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں کل شرکت کر رہا ہوں، اور میں سارا وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا تیار ہوتا ہوں جیل جانے کی، کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانا ثناء اللہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ بیٹھا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے ہم یہ سائفر کے اوپر۔ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں، جنگل کا قانون ہے، جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو۔ بیچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے، وہ جاتے ہیں عدالتوں میں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ وہ کیس نہیں سنتے، پھر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک کیس سے اگر جج ان کو بیل بھی دیتا ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو، یعنی ان کے بچے ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور یعنی پرامن احتجاج کرنے پہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قانون تو ہے ہی نہیں، تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں پہلے آپ کو آگاہ کر دوں، کیونکہ میڈیا سارا کنٹرولڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری طرح انہوں نے ساری ٹی وی چینلز کو پی ٹی وی بنا دیا، اور پی ٹی وی میں بالکل وہ جو یہ پروپیگنڈا چاہتے ہیں وہ آتا ہے۔ اور میں پھر آج یاد کرانا چاہتا ہوں کہ قوم ان سارے صحافیوں کی طرف دیکھ رہی ہے، میڈیا ہاؤسز کی طرف دیکھ رہی ہے، جنہوں نے ہمارے دور میں تو پوری جہاد کی تھی آزادی صحافت، اور اتنی سی بات ہوتی تھی، گالیاں بھی ہمیں پڑ رہی ہوتی تھی، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم میڈیا کے اوپر کوئی بڑی سختی کر رہے ہیں۔ تو ذرا موازنہ کریں، تھوڑے دیر قوم تو کر ہی رہی ہے کہ آپ کی یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن قوم یہ یاد رکھے گی کہ کون سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم، کہ وہ کم از کم اپنے موقف پہ کھڑا رہا۔ اس ملک کے اندر جو صحافی ہوتے ہیں، جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے، جس طرح ارشد شریف تھے، قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، ارشد شریف شہید کو۔ وہ جو 4 جرنلسٹ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کسی پریشر میں آ کے رائے حق سے نہیں اترے۔ وہ جن کو یہاں ماریں پڑوائی گئیں، ذلیل کیا گیا، اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہے، ہم تو قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے، اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں۔ تو میں ایف آئی اے کا ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا۔ نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کویسچنر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ لکھا یہ ہوا ہے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں۔ مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا، تو ڈاکیومنٹس میں کیا لے کے آؤں؟ اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر تو فیصلہ کر بیٹھا ہے، وہ تو جج جوری ایکسیکیوشن ہے کہ جیل میں ڈال لیں اس کو۔ تو آپ کے لیے ایشو ہے کیا؟ سائفر، پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں، سائفر ہوتا کیا ہے؟ ایک خفیہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، خفیہ جو پیغام بھیجا جاتا ہے، پاکستان کے ایمبیسڈرز جو فورن آفس کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ ایک خفیہ کوڈ کے مطابق بھیجتے ہیں، اس کو سائفر کہتے ہیں۔ تو وہ جو سائفر ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا، وہ واقعی اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتہ چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسڈرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے، وہ سارے پبلک ہو جائیں گے، جس طرح وکی لیکس کے اندر پبلک ہو گئے تھے۔ یاد رکھیں، وکی لیکس میں امریکن ایمبیسڈرز جو ڈاکیومنٹس بھیجتے تھے، جو کمیونیکیشن بھیجتے تھے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، وہ سارے پبلک ہو گئے تھے، اور اس میں کئی انکشاف ہوئے، جس میں دیکھنے والا جو پاکستان کے اندر ہمارے سیاستدان وہ کیا باتیں کر رہے تھے ایمبیسڈر سے، وہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کتنے دوگلے تھے۔ اور انہوں نے، میں یہ اللہ کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے سے بات کرتا ہے وہ پبلک سے کرتا ہے، باقی انہوں نے کہا باقی جتنے پولیٹیشین ہیں وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، پبلک میں جا کے کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ سائفر کو سیکرٹ رکھنا بڑا اہم ہے۔ تو کیا عمران خان نے وہ جو سائفر جو کوڈ تھی اس کو پبلک کیا ہے؟
اب یہ آپ سمجھ جائیں کہ جو سائفر آتا ہے فورن آفس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا, وہ صرف فورن آفس میں رہتا ہے, وہ چوری نہیں ہو سکتا, وہ فورن آفس میں پڑا ہوتا ہے. جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, آرمی چیف, ISI کا چیف, اور پھر ایک جاتا ہے اس کا جو جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس, یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا. یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے. تو سائفر فورن آفس میں رہتا ہے, وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے, نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر, ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن بتاتی ہے ان کو, فورن آفس کو. تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا, کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائم منسٹر کے, ہم نے کسی نے نہیں وہ دیکھا. ہمارے پاس وہ آیا کہ وہ سائفر کے اندر ایمبیسڈر اسد مجید اور ڈونلڈ نون نے کیا بات چیت کی, وہ ہمارے پاس آیا. اب سب کے لیے وہ میں نے بڑے احتیاط سے اس کو جب میرے سامنے آیا تو بڑے ہم نے احتیاط کی. کیا کیا ہم نے؟ سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا آپس میں کہ ہم یہ پبلک نہیں, ابھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے, کیونکہ OIC کی کانفرنس تھی پاکستان میں 22 اور 23 مارچ کو, تو سائفر آ چکا تھا 6 مارچ کا. ہم نے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کیونکہ باہر سے منسٹر آ رہے ہیں اور شور میں جاتا ہے اس کا, تو ہم نے کہا ملک کو نقصان پہنچے گا. حالانکہ جو سائفر کے اندر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں, اس سے بڑا نقصان ملک کو کیا پہنچنا تھا کہ پوری سازش ہوئی گورنمنٹ گرانے کی, رجیم چینج کی. 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا, جو سائفر کے اندر پیغام تھا, تو وہ میں نے بتایا. اور میں نے تب بھی محتاط رہا, میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے, میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ نہ خراب ہو جائیں. اس کے بعد میں نے کیبنٹ میں رکھا, کیبنٹ کے سارے ممبرز کو بتایا گیا کہ یہ سائفر آیا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی اس ملک سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی, تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. یہ تھا سائفر میں. اور جو ایمبیسڈر تھے, پھر سے میں آپ کو بتا دوں, اسد مجید, انہوں نے لکھا اس میں کہ میرے خیال میں تمہیں اس کے امریکہ کے خلاف ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ڈیمارش کرنا چاہیے کہ یہ کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی, ایسی دھمکی نہیں دی جاتی. میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں, پھر 28 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھتا ہوں, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں. جنرل باجوہ تھے وہاں, ایئر چیف تھے ادھر, نیوی کے چیف تھے, جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے, ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے, فورن آفس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے. اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح ایمبیسڈر اسد مجید نے ریکمینڈ کیا, ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے, ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی. تو جب وہ اس میں آ گیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ڈیمارش کر دی, تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تو وہ تو پبلک ہو گئی, کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کی کیا, تو وہ تو سیکرٹ تو نہ رہا وہ, کیونکہ ڈیمارش نے آپ نے کس پہ, تو یہ چیزیں سامنے آ گئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں, اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہو گئی. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ان کیمرہ سارے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کی پاکستان میں توہین ہوئی. سارے اپوزیشن لیڈرز نے منع کر دیا جانے کا,
کیونکہ یہ سارے حصہ تھے اس سازش کے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے ملک کو بتاؤ کہ قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے, یہ منع کر دیتے ہیں. پھر پارلیمنٹ سے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری کریں کہ یہ جو مداخلت ہوئی ہے اس کے اندر پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا, کتنی بڑی سازش ہوئی ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے اوپر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر دھمکی ملتی ہے, اور پھر اس کے گورنمنٹ گرانے کی پوری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, الائز چلے جاتے ہیں. اور یہ پیغام کس کو تھا؟ مجھے تو پتہ تھا پیغام کس کو ہے, جنرل باجوہ کے لیے پیغام دیا گیا تھا, کیونکہ اسی کے پاس پاور تھی نا گورنمنٹ گرانے کی, باقی تو کوئی پرائم منسٹر کو نہیں ہٹا سکتا تھا. تو اس کے بعد جب یہ, اور پھر کیبنٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے چاہتی کیا ہے, کہ جب سائفر تو سیف, جس طرح ثناء اللہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑا ہے, وہ تو اس کے اوپر تو اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے. ہمارے پاس جو جس کو پیرافریز کہتے ہیں انگریزی میں لفظ, ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا, اور وہ جا کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ میں جب رکھا اور بعد میں ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا, تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا. اب اصل چیز پہ آ جائیں کہ کیا کسی ملک میں کوئی بتا سکتا ہے, ہمارا تو 25 کروڑ کی آبادی ہے, کسی 50 لاکھ کی آبادی, چھوٹے چھوٹے نیوزی لینڈ جیسے شہر, چھوٹے سے یعنی ملک, اور کتنے ہیں ایسے, ہالینڈ ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, چھوٹی چھوٹی آبادی ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی ملک سے, امریکہ کا کوئی بھی جس طرح آفیشل, وہ جا کے اس کے ایمبیسڈر کو کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو گرا دو, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے. جب امریکہ نے رجیم چینج کیا پہلے, تو جو خود ہی ان کے سی آئی اے کے اور MI6 کے جو پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں, ان میں کیا چیز نکلی؟ مصدق کی گورنمنٹ گرائی گئی, رجیم چینج کیا گیا 1950 کی دہائی میں. تو وہ تو کوئی سائفر نہیں بھیجا وہاں, وہ تو کوئی ایمبیسڈر سے پیغام نہیں بھیجا, وہ تو پہلے پوری سازش کی گئی اپوزیشن کے ساتھ مل کے, میڈیا کے ساتھ میڈیا پہ پیسہ چلا, پہلے اس کو برا بھلا کہا گیا, اور پھر ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی. اور پھر دوسری 70 کی دہائی میں چلی کے اندر ایلیندا کو, پریزیڈنٹ ایلیندا کو گرایا گیا, اور وہ بھی کسی نے سائفر نہیں بھیجا, انہوں نے ان کے آرمی چیف کے ذریعے اس کی گورنمنٹ گرا دی, کو کر دیا. تو جب رجیم چینج ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوتا ہے تو اس طرح تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ پہلے وہ کوئی ایمبیسڈر سے دھمکی دی جائے. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ دیکھیں, یہ کوششیں ساری ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی. یہ پوری ہر چیز کے پتہ نہیں 180 کیسز ہیں, اور ایک اور اب وارنٹ بھی نکلا ہی ہے. الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی. یہ دنیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا, عدالتوں کی تو توہین ہوتی ہے, الیکشن کمیشن کی توہین ہونے وارنٹ نکلائیں. پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈال دیں. میں کھڑا ہوں, جیل کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن قوم کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا ثابت کروں گا اسی ملک میں بیٹھ کے کہ ہر کیس انہوں نے جعلی بنایا ہے, بوگس بنایا ہے, اور ہر کیس جب عدالت میں جائے گا, جب سنا جائے گا, کوئی جج بھی سزا نہیں دے سکتا پورا کیس سن کے, کیونکہ یہ سارے جعلی کیسز ہیں. اور اس کا مقصد اس ملک میں انصاف نہیں لانا, اس ملک میں انصاف کی قبر کھودنی ہے, تاکہ کسی طرح جنگل کا قانون جو طاقتور ہے وہ کسی طرح اس ملک کی جمہوریت بھی ختم کر دے, وہ طاقتور اس ملک کی عوام کی آواز ختم کر دے, وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کسی طرح ختم کر دے, اور کسی نہ کسی طرح یہ چوروں کا ٹولہ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے, کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اوپر بٹھا دے. یہ ہے ساری گیم. پاکستان زندہ باد.